آج کے جمعہ میں انشاءاللہ سلسلہ اہل بیت میں سے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت طیبہ پر گفتگو کریں گے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ یہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے ہیں، اور یہ اہل بیت کے وہ واحد شخص ہیں جو واقعہ کربلا میں زندہ بچ گئے تھے۔ مردوں میں سے یہ واحد امام زین العابدین تھے جو زندہ بچ گئے تھے، اور ان کا بچ جانا بھی اس وجہ سے تھا کہ کربلا کے موقع پر یہ بیمار تھے اور انتہائی سخت بیمار تھے، جس بیماری کی وجہ سے جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کو جہاد میں شرکت کی اجازت نہ دی تھی، اور یہ شریک نہ ہوئے تھے اس لڑائی میں، تو اس وجہ سے یہ زندہ بچ گئے امام زین العابدین۔ اس وقت ان کی زندگی، ان کی عمر مبارک جو ہے مختلف روایات کے اندر مختلف اس کی تعداد آتی ہے۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ اس وقت ان کی عمر 14 برس تھی، بعض روایات میں 22-23 برس کا تذکرہ بھی آتا ہے، بعض روایات میں اس سے کم و بیش تذکرہ بھی آتا ہے۔ تو بہرحال اتنا تو واضح ہے کہ جس وقت واقعہ کربلا پیش آیا تھا اس وقت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سمجھدار تھے، بڑے تھے اور سمجھدار تھے، تو لیکن جو ہے وہ اس میں شرکت نہ کر سکے اس لڑائی میں، اور یہ زندہ بچ گئے تھے۔ باقی ان کی آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ان کے پورے خاندان کو ذبح کر دیا گیا تھا، ان کے پورے خاندان کو شہید کر دیا گیا تھا، ان کے والد کو، ان کے چچاؤں کو، ان کے چچا زادوں کو، اسی طرح جو ہے ان کے بھائیوں کو، سب کو جو ہے وہ کربلا کے میدان میں شہید کر دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو، ان کا اصل نام جو ہے وہ علی ہے، اصل نام امام زین العابدین کا وہ علی ہے۔ زین العابدین ان کی کنیت ہے، عرب کے اندر مشہور تھا، عرب کے اندر یہ عام رواج تھا کہ لوگوں کو ان کی کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے اور آپ کی کنیت ابو القاسم ہے، اسی طرح جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ ان کا نام عبداللہ ہے اور ان کی کنیت جو ہے وہ ابو بکر ہے۔ اس طرح عرب کے اندر جو ہے وہ مشہور تھا، کنیت سے پکارا کرتے تھے۔ تو امام زین العابدین ان کا نام نہیں ہے، ان کا اصل نام علی بن حسین ہے، ان کی کنیت جو ہے وہ زین العابدین ہے، اور یہ کنیت اس وجہ سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں عبادت کا جو شوق پیدا کیا تھا وہ بڑے اعلیٰ درجے کا شوق تھا۔ ساری زندگی جو ہے وہ عبادت کے اندر گزاری، اور جب عبادت کے لیے جو ہے وہ سجدہ ریز ہوتے تو ساری رات جو ہے وہ سجدے کے اندر ہی گزار دیتے، اس قدر جو ہے وہ عبادت کے اندر جو ہے وہ مشغول ہوتے تھے۔ تو ان کی اس عبادت کی وجہ سے ان کی کنیت زین العابدین پڑ گئی کہ عبادت گزاروں کی زینت، امام علی بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو اب یہ امام زین العابدین اللہ نے ان کو بڑا صبر اور تحمل دیا تھا۔ ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی ہے کہ ہم باقی سب کو چھوڑ کر صرف ایک امام زین العابدین کی زندگی کو لیں اور لے کر جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں تو اللہ کی قسم ہم دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہو جائیں۔ ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی زندگی انہوں نے گزاری ہے کہ آنے والوں کے لیے مشعل راہ ہیں، اور پھر ہوتے بھی کیوں نہ، ایک تو خون رسول تھے، حضرت علی کے پوتے ہیں، حضرت حسین کے بیٹے ہیں، اور جو ہے وہ پھر ان کی زندگی جو ہے وہ ایسی ہوتی بھی کیوں نہ، اس قدر مبارک خاندان سے تعلق تھا، اس قدر جو ہے عظمتوں والے خاندان کا خون جو تھا ان کی رگوں میں دوڑ رہا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس خون کا اثر جو تھا ان کی طبیعت کے اوپر ظاہر کیا تھا کہ ان کو دیکھ کر پتہ چلتا تھا کہ یہ واقعتاً جو ہے وہ اہل بیت میں سے ہیں اور خاندان رسول میں سے ہیں۔ ابھی وہ کچھ واقعات جو ہے وہ عرض کروں گا ان کی زندگی کے، تو سمجھ میں آئے گا کہ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے وہ کیسے گزاری ہے۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کربلا میں شہید کر دیا گیا تو اس شہادت کے بعد، اس پورے واقعہ کربلا ہونے کے بعد جو ہے جو خاندان اہل بیت کے کچھ افراد بچے تھے جن میں امام زین العابدین تھے اور کچھ خاندان اہل بیت کی خواتین تھی، مستورات تھیں، وہ جب بچی ہیں تو پھر ان کو جب ابن زیاد کے دربار کے اندر لے جایا گیا ہے، کوفہ میں ابن زیاد کے دربار میں لے جایا گیا
تو امام زین العابدین جو ہے وہ ابن زیاد کے سامنے کھڑے ہیں، تو ابن زیاد جو تھا تو اس نے پوچھا امام زین العابدین سے، اس نے کہا کہ کون ہو تم، تمہارا نام کیا ہے؟ امام زین العابدین نے فرمایا کہ میرا نام علی بن حسین ہے۔ تو وہ ابن زیاد جو تھا وہ کہنے لگا، کہتے کہ وہ تو قتل ہو گیا ہے، وہ تو مارا گیا کربلا کے اندر علی بن حسین۔ تو فرمایا نہیں، وہ جو قتل ہوا، وہ جو شہید ہوا، وہ میرا بھائی تھا، اس کا نام بھی علی بن حسین تھا، اور میں علی بن حسین ہوں، میرا نام بھی علی بن حسین ہے۔ امام حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا، امام حسین کے 3 بیٹوں کا نام علی تھا، علی علی بن حسین اور اکبر، علی اکبر، علی اوسط اور علی اصغر، یہ 3 بیٹے، علی اکبر، علی اصغر اور علی اوسط، یہ 3 بیٹے امام حسین کے جن کا نام علی تھا۔ تو یہ امام زین العابدین جو تھے، انہوں نے کہا کہ میرا دوسرا بھائی جو ہے وہ شہید ہوا ہے کربلا میں بچ گیا۔ تو ابن زیاد جو تھا، اس نے امام زین العابدین کو غصہ دلانے کی کوشش کی۔ روایات میں آتا ہے، علماء نے لکھا ہے کہ ابن زیاد کا ارادہ یہی محسوس ہوتا ہے کہ وہ ان کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، امام زین العابدین کو بھی قتل کرنا چاہتا تھا، باتوں باتوں میں غصہ دلانے کی کوشش کر رہا تھا کہ غصے میں آ کر کوئی ایسی حرکت کریں، وہ جذبات کے اندر آئیں اور یہ جو ہے وہ ان کو قتل کروا دے، اور پھر یہ کہے کہ جی انہوں نے خود جو ہے وہ زیادتی کی، اپنے سر الزام بھی نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا اور قتل بھی کرنا چاہ رہا تھا۔ امام زین العابدین سے کہنے لگا، یہ ابن زیاد کہتا ہے کہ وہ کربلا میں نہیں مرا، اس کو اللہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مارا گیا۔ یعنی امام زین العابدین کے سامنے امام زین العابدین کے بھائی کے بارے میں کیا کہہ رہا ہے ابن زیاد، کہ وہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے جو ہے وہ مارا گیا، قتل کر دیا گیا اپنے جو ہے وہ اعمال کی وجہ سے۔ تو امام زین العابدین خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، بالکل خاموش رہے۔ تو یہ جو صبر ہے امام زین العابدین، بلکہ اگر یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس پورے خاندان پر جو صبر کی حدیں تھی نا، اللہ نے وہ یہاں پر جو ہے وہ تمام کر دی، کہ اس خاندان جیسا صبر جو ہے وہ کسی خاندان کے اندر نہیں ہے۔ ان افراد نے جو صبر کر کے دکھایا ہے، کسی نے امت کے اندر ایسے صبر کا مظاہرہ جو ہے وہ نہیں کیا ہے جیسا صبر جو ہے انہوں نے دکھایا ہے۔ اور ابن زیاد نے غصہ دلایا، لیکن امام زین العابدین بالکل جو ہے مطمئن رہے، ٹھنڈے رہے، غصے میں نہیں آئے، کوئی جواب نہ دیا، خاموشی سے کھڑے رہے۔ تو یہ جو ابن زیاد تھا، اس نے کہا کہ میں تم کو قتل کروا دوں گا، امام ابن زیاد نے کہا کہ میں تم کو قتل کروا دوں گا۔ تو جب دھمکی دی تو امام زین العابدین فرمانے لگے، کہا کہ اگر تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو تو کر دو، میں حسین کا بیٹا ہوں، موت سے ڈرنے والا تو ہوں نہیں۔ جب میرا باپ حسین موت سے نہیں ڈرا، میرا دادا جو ہے علی موت سے نہیں ڈرا، میرا نانا محمد جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرا، میں کیسے موت سے ڈر سکتا ہوں؟ تم قتل کرنا چاہتے ہو کر دو قتل، لیکن ایک آخری خواہش ہے، ایک گزارش ہے، اس کو پورا کر دینا۔ وہ کیا ہے؟ فرمانے لگے کہ یہ ہمارے خاندان کی کچھ خواتین ہیں، کچھ جو ہے وہ مذکورات ہیں، کچھ عورتیں ہیں، اب سے گزارش ہے تم سے کہ ان خواتین کو کسی شریف آدمی کی نگرانی میں مدینہ منورہ تک بحفاظت پہنچا دینا، یہ تمہارا ہم پر احسان ہوگا۔ اس کے بعد اگر تم مجھے قتل کرنا چاہو تو میں تیار ہوں قتل ہونے کے لیے۔ جب امام زین العابدین نے یہ فرمایا تو ابن زیاد جو تھا اس کو ترس آیا، ابن زیاد جو تھا اس کو جو ہے وہ کچھ ترس آیا، اس نے کہا کہ اچھا چلو میں کسی اور کو کیا بھیجوں گا تمہاری خواتین کے ساتھ، میں تمہیں ہی چھوڑ دیتا ہوں، تم خود اپنی خواتین کے ساتھ جو ہے وہ مدینہ کے اندر ان کو ساتھ لے کر چلے جاؤ۔ تو یوں ابن زیاد کی اس کا جو تخت تھا اور اس کی جو حکومت تھی، اس سے اللہ نے امام زین العابدین کی یوں حفاظت فرمائی، اور پھر زندہ بچا کر امام زین العابدین کو واپس جو ہے وہ مدینہ منورہ کے اندر بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے امام زین العابدین رحمہ اللہ کو انتہائی نرم طبیعت عطا فرمائی تھی، انتہائی جو ہے وہ نرم مزاج تھے۔ ایک موقع پر آتا ہے کہ آپ حج پر سفر کرنے کے لیے، حج کے سفر کے لیے نکلے، تو جس اونٹنی پر سوار تھے، فرمایا کہ
مدینہ سے مکہ 16 دن کا سفر اونٹ پر، اور پھر واپس مکہ سے مدینہ پھر 16 دن کا سفر اونٹ پر۔ فرمایا کہ یہ 32 دن سفر، اور پھر مکہ کے اندر کچھ دن قیام بھی کیا ہوگا حج کے دنوں کے اندر، تو تقریباً 1.5 ماہ کے لگ بھگ امام زین العابدین رحمہ اللہ نے سفر کے اندر گزارا۔ فرمایا اتنی نرم طبیعت تھی کہ 1.5 ماہ میں ایک چھڑی بھی اپنے اونٹ کو نہیں ماری، ایک چھڑی بھی اپنے اونٹ کو نہیں ماری۔ آج ہم دیکھتے ہیں جانوروں پر چارہ لینے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، 10 قدم کا سفر ہوتا ہے، یا زیادہ سے زیادہ 1 میل آدھا میل جو ہے وہ گھر سے اپنی جو ہے وہ چراگاہ تک، گھر سے جو ہے وہ اپنی زمین تک چارہ لینے کے لیے جانا ہے، اور سارے رستے کے اندر بیچارے جانوروں کو مارتے ہوئے جاتے ہیں۔ یہ چل نہیں رہا، یہ تیز نہیں چل رہا، یہ جو ہے وہ اڑی کر رہا ہے، ضد کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، اس کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں جانوروں کو۔ کتنے ایسے لوگ ہیں آتے جاتے رستوں کے اندر دیکھا جاتا ہے جانوروں کو گالیاں بھی دے رہے ہوتے ہیں، بیچاروں کو مار بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے 1.5 ماہ مسلسل سفر کی حالت کے اندر رہے، اور ایک چھڑی بھی اپنے اونٹ کو جو ہے امام نے نہیں ماری۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی نرم طبیعت عطا فرمائی تھی کہ وہ امام زین العابدین کہ جو اپنے جانور پر بھی ظلم نہیں کر رہے، جو اپنے جانور کو مارنا پسند نہیں کر رہے، جو اپنے جانور کو گالی دینا یا سختی کرنا اس پر جو ہے وہ پسند نہیں کر رہے، وہ اللہ کی کسی مخلوق، اللہ کے کسی جو ہے اشرف المخلوق جو انسان ہے، وہ اللہ کے کسی بندے پر کیسے جو ہے وہ ظلم کر سکتے ہیں، یا کیسے جو ہے وہ کسی کے ساتھ سختی سے پیش آ سکتے ہیں۔ انتہائی نرم دل تھے۔ ایک دن امام زین العابدین جو ہے وہ گھر سے باہر نکلے، بازار کے اندر ایک شخص آیا، آ کر امام صاحب کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ امام صاحب گھر سے نکلے اور کوئی وجہ نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، ایک جو ہے وہ بدبخت شخص ہے سامنے سے آیا اور آ کر امام زین العابدین رحمہ اللہ کو گالیاں دینا شروع کر دی۔ اب وہ گالیاں دیتا رہا، اور دیتے دیتے جو ہے وہ تھک گیا گالیاں دے دے کر۔ جب تھک گیا، چپ کر گیا، امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا جا، تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ آج کے زمانے کے اندر کوئی کسی کو ایک گالی نہ نکالے، صرف آنکھ اٹھا کر دیکھے صحیح، کسی کو آنکھ اٹھا کر کسی کو دیکھے، کسی کا آنکھ اٹھا کے دیکھنا آج کے دور کے اندر کوئی برداشت نہیں کرتا۔ کسی کی مرضی کے خلاف وہاں سے چل کر چلا جائے، کسی کی مرضی کے خلاف کوئی جو ہے وہ عمل کر دے، وہ اس کو برداشت نہیں کرتا، مارتا بھی ہے، لڑتا بھی ہے، گالیاں بھی دیتا ہے، پھر جو ہے وہ تھانے کچہری کے چکر بھی بعض اوقات لگتے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پر۔ لیکن امام زین العابدین کو اللہ نے کیسی طبیعت دی ہے، ایک شخص سامنے گالیاں دے رہا ہے، اور گالیاں دیتے ہوئے جب تھک گیا، چپ کر گیا، امام صاحب فرمانے لگے جا، تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف، کچھ بھی نہیں کہا، اور میں تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا۔ اسی طرح ایک موقع پر ان کا واقعہ آتا ہے البدایہ والنہایہ میں، فرمایا کہ امام زین العابدین ایک موقع پر اسی طرح مسجد کے گیٹ سے، مسجد کے دروازے سے باہر نکل رہے تھے، ایک شخص سامنے سے آیا اور آ کر امام صاحب کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، سخت باتیں کہنا شروع کر دی۔ تو اسی طرح جب تھک گیا کہتے کہتے، گالیاں بھی دیں، برا بھلا بھی کہا، تم یوں ہو، تم فلاں ہو، تم یہ کرتے وہ کرتے۔ اس نے جب سارے اپنے اندر کی بڑھاس نکال لی، تھک گیا، چپ کر کے کھڑا ہو گیا، امام زین العابدین رحمہ اللہ اس کے قریب ہوئے اور اس کے قریب جا کر جو ہے اس سے فرمانے لگے کہ بھائی کل قیامت کے دن اللہ نے میرے اور جنت کے درمیان جو ہے پل صراط کو رکھا ہے، اگر تو پل صراط پر گزرتے ہوئے میں وہاں سے کٹ کر نیچے دوزخ کے اندر گر جاؤں تو پھر تو جتنی گالیاں تو مجھے نکال رہا ہے، تو اس سے بھی زیادہ مجھ کو اور نکالنا، اس سے بھی زیادہ کا مستحق ہوں۔ لیکن اگر اللہ مجھے معاف کر دے، بخش دے، اور میں پل صراط سے جو ہے وہ گزر کر جنت کے اندر چلا جاؤں، تو فرمایا پھر مجھے تیری گالیوں کی کوئی پرواہ نہیں ہے، پھر مجھے کہ اگر تو میں دوزخی ہوں تو پھر جو گالیاں تم مجھے دے رہے ہو یہ بہت تھوڑی ہیں، اور زیادہ ہو، اس لیے کہ جو دوزخی ہے اس کا حق بنتا ہے اس کو گالیاں ملیں۔ لیکن اگر میں کامیاب ہو کر جنت میں چلا گیا تو پھر تم جو کہہ رہے ہو مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ میں اگر جنتی ہوں تو تمہاری ان گالیوں کی، تمہاری ان باتوں کی مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، جو مرضی کہتے رہو، تمہاری مرضی ہے۔ تو یہ طبیعت اللہ نے امام زین العابدین رحمہ اللہ کو جو ہے وہ عطا فرمائی تھی۔
اسی طرح ایک موقع پر امام زین العابدین جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے آپ کے کچھ محافظ بھی آپ کے ساتھ ہیں. امام زین العابدین ہیں، کچھ آپ کے محافظ، کچھ آپ کے مرید، کچھ آپ کے جو ہے وہ شاگرد، وہ بھی آپ کے ساتھ جا رہے تھے. تو چلتے چلتے ایک شخص آیا اور امام زین العابدین رحمہ اللہ کو گالیاں دینے لگا، ان کو برا بھلا کہنے لگا اور جو ہے ان کے عیب جو ہے وہ بیان کرنے لگا. تمہارے اندر یہ عیب ہے، تمہارے اندر یہ عیب ہے. اس بدبخت انسان کو کیا پتا تھا کہ یہ جس خون سے ہے، اس خون کو تو اللہ نے عیبوں سے محفوظ کر دیا ہے. یہ تو خون ہی ایسا پاک ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت. اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اہل بیت سے تمام غلاظتوں کو، نجاستوں کو دور کر دیا ہے. ہم نے تو ان کو محفوظ اور جو ہے وہ پاک بنا دیا ہے. تو اب وہ آ کر جو ہے وہ امام زین العابدین کو گالیاں دینے لگا. تو آپ کے ساتھ جو آپ کے شاگرد، آپ کے جو مرید تھے، وہ آگے بڑھنے لگے، وہ آگے جو ہے وہ اس کی طرف جو ہے وہ لپکنے لگے، اس کو پکڑنے لگے کہ اس کی ابھی جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ درگت بناتے ہیں، یہ ہمارے امام صاحب کو اور ہمارے استاد کے بارے میں ایسی باتیں کر رہے ہیں. تو امام زین العابدین رحمہ اللہ نے اس کے ہاتھ کو، اپنے شاگردوں کو ہاتھ پکڑا، وہیں پر روک لیا، فرمایا کچھ نہ کہو، یہ جو کہتا ہے اس کو کہنے دو. وہ اپنی باتیں سناتا رہا. جب سنا کے چپ کر گیا، امام زین العابدین نے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھا، اس کا ہاتھ پکڑا، اس کے پاس گئے اور فرمانے لگے یہ جتنے عیب تم نے میرے بارے میں بیان کیے ہیں، فرمایا یہ تو بہت تھوڑے ہیں. جتنی باتیں تم نے مجھے کی ہیں نا، یہ تو بہت تھوڑی ہیں. میرے اندر تو بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن پر اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں ہے میرے بارے میں کہ تم جو ہے وہ بہت سی باتوں کو تم جانتے ہی نہیں ہو، اللہ نے پردہ ڈالا ہوا ہے. یہ امام زین العابدین کی عاجزی تھی، آپ کی تواضع تھی. اور جو ہے اس تواضع کے اندر آپ نے فرمایا کہ اللہ نے میرے بہت سے عیبوں پر تو پردہ ڈالا ہے، تمہیں پتہ ہی نہیں ہے، تم جو کہہ رہے ہو وہ تو بہت تھوڑا ہے. اور پھر جو ہے اپنے کندھے سے اپنی چادر کو اتار کر اس کو دیا. فرمایا یہ چادر تم لے لو، تم رکھ لو. اور اپنے شاگردوں سے کہا کہ اس کو کچھ پیسے دو. روایات میں آتا ہے کہ 1000 درہم امام زین العابدین نے اس شخص کو دیے. کس کو؟ جو گالیاں نکال رہا ہے، جو برا بھلا کہہ رہا ہے، جو آپ کے عیب لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے. عیب کوئی نہیں، یوں سمجھے کہ آپ پر الزام لگا رہا ہے اور جو ہے وہ آپ کے بارے میں جو ہے وہ سخت باتیں کہہ رہے ہیں. امام صاحب نے اپنی چادر کو اتارا، وہ بھی اس کو ہدیے میں دے دی، تحفے میں دے دی. فرمایا یہ تحفہ میری طرف سے. اور 1000 درہم جو ہے اس کو دیے. 1000 درہم آج کا لاکھوں روپیہ بنتا ہے، آج کے دور کا لاکھوں روپیہ بنتا ہے. تو امام صاحب نے بغیر کسی فکر کے لاکھوں روپیہ جو تھا وہ اس کو دے دیا اور دے کر فرمایا کہ جاؤ بھائی، میں جو ہے وہ تمہیں اللہ کی رضا کے لیے معاف کرتا ہوں. اب وہ شخص جو تھا وہ شرم سے پانی پانی ہو گیا، وہیں پر امام صاحب کے قدموں میں بیٹھ گیا. فرمایا اللہ کی رضا کے لیے مجھے معاف کر دیں، مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی ہے. اور اس نے اس موقع پر اس شخص نے کہا میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ تم واقعی اہل بیت میں سے ہو، کہ یہ خاصہ صرف اور صرف اہل بیت کا ہو سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خاصہ تھا کہ جو جتنا زیادہ ستاتا تھا آپ اس پر اتنی زیادہ مہربانی فرماتے تھے، جو جتنی گالیاں نکالتا تھا آپ اس کے ساتھ اتنی ہی زیادہ شفقت کے ساتھ پیش آتے تھے، جو جتنا زیادہ آپ کو برا بھلا کہتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی ہی زیادہ اس کے ساتھ محبت فرمایا کرتے تھے. فرمایا یہ خاصہ صرف اور صرف اہل بیت کا ہو سکتا ہے. اس لیے کہ ہم نے رسول اللہ کی زندگی میں یہ دیکھا ہے، اس نے فوراً امام زین العابدین رحمہ اللہ سے معافی مانگی اور معافی مانگ کر جو ہے اس نے توبہ کی اور میں آج کے بعد جو ہے وہ کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا. تو یہ سارے واقعات امام زین العابدین کی زندگی کے، یہ ان کی تواضع کی طرف اشارہ ہے، ان کی رحم دلی کی طرف اشارہ ہے، ان کی جو ہے وہ اپنے لوگوں کے ساتھ محبت کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ ان سے کس طرح جو ہے وہ دین کی خدمت لے رہا ہے اور کس درجے کی اللہ نے ان کو طبیعت عطا فرمائی ہے کہ وہ عکس جو نمونہ محمدی تھا وہ امام زین العابدین کی زندگی کے اندر جو ہے وہ نظر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کر رہے ہیں، درگزر کر رہے ہیں. آپ کی ایک باندھی جو تھی وہ ایک دفعہ امام زین العابدین کو وضو کروا رہی ہے. تو وضو کرواتے ہوئے جو ہے امام صاحب اس باندھی کے ہاتھ میں وہ جو برتن تھا، مٹی کا برتن تھا، وہ جو ہے وہ ہاتھ سے گر گیا اور ٹوٹ کر اس کا ایک کچرا جو تھا، ایک اس کا ٹکڑا جو تھا وہ امام زین العابدین کی یوں پیشانی کے اوپر لگا اور پیشانی پر زخم ہو گیا.
تو اب جیسے ہی زخم ہوا نا وہ باندھی سمجھ گئی کہ امام زین العابدین شاید اب غصہ کریں گے. ظاہری سی بات ہے، ایک فطری چیز ہے، اگر مجھ سے کسی کا نقصان ہوتا ہے تو فوری طور پر میرے دل کے اندر یہ خدشہ آتا ہے کہ شاید اب یہ مجھے کچھ کہے نا، مجھے جو ہے وہ برا بھلا کہے گا، یہ کم از کم مارے گا نہیں تو کم از کم وہ باتیں تو سنائے گا کہ نہیں سنائے گا اگر میں کسی کا نقصان کر رہا ہوں. اب وہ باندھی جو تھی نا، وہ اس نے کہا کہ امام زین العابدین کے چوٹ بھی لگی ہے، خون بھی نکلا ہے، زخم آیا ہے. اس نے فوراً جو ہے قرآن کریم کی ایک آیت تلاوت کی. اس باندھی نے امام زین العابدین کے سامنے فوراً قرآن کریم کی ایک آیت مبارکہ پڑھی. وہ آیت مبارکہ کیا تھی؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے نیک لوگوں کی صفات بیان کی اس آیت کے اندر کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، کہ وہ غصے کو پی جانے والے ہیں. اب جیسے ہی یہ یاد رکھیں، نیک لوگوں کا یہ خاصہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وہ قرآن کا کوئی حکم سنتے ہیں، سن کر فوراً اس پر عمل کرتے ہیں. اب قرآن کریم کا حکم کیا ہے کہ بھئی نیک لوگوں کی جو ہے وہ خصوصیت یہ ہے کہ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، اگر کسی بات پر غصہ آ جائے تو غصے کو پی لینا ہے. اب اس باندھی نے جب یہ آیت پڑھی اور اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ ان کا غصہ ختم ہو جائے گا، اس نے جب یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، امام صاحب نے فرمایا کہ غَمْتُ، جب میں نے جو ہے وہ غصے کو پی لیا. اب جیسے امام صاحب نے یہ فرمایا کہ میں نے غصے کو پی لیا، اس نے اس آیت کا اگلا حصہ پڑھ دیا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، کہ نیک لوگوں کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو معاف کرنے والے بھی ہوتے ہیں. جب امام صاحب نے یہ سنا تو فرمایا کیا میں نے تجھے معاف بھی کر دیا. اور پھر اس عورت نے، اس باندھی نے اس آیت کا اگلا حصہ بھی جو ہے پڑھ دیا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، فرمایا اللہ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے. امام صاحب نے جب یہ آیت سنی امام زین العابدین رحمہ اللہ نے، تو فرمانے لگے جا، میں نے غصے کو بھی پی لیا، میں نے تجھے معاف بھی کر دیا، اور میں تجھ پر احسان بھی کرتا ہوں. وہ احسان کیا ہے؟ میں تجھ کو آزاد کرتا ہوں، آج کے بعد تو آزاد ہے. وہ جو غلام تھی اس کو آزاد بھی کر دیا. یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ وہ برتن بھی ٹوٹا، نقصان بھی ہوا، جو ہے وہ پیشانی پہ لگا، زخم بھی آیا، خون بھی نکلا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اس پر غصہ ہوتے، لیکن غصہ ہونے کی بجائے کیا فرما رہے ہیں؟ میں نے غصے کو پی لیا، میں نے تجھے معاف کر دیا، اور جب میں نے تجھے آزاد بھی کر دیا. یہ سیرت جو ہے آج ہمیں اپنانے کی ضرورت ہے. ہم ان لوگوں کی سیرت کو اپنائیں اور اپنی زندگی کے اندر جو ہے وہ یہ چیزیں لے کر آئیں. امام زین العابدین رحمہ اللہ کا ایک بیٹا تھا، 7-8 ماہ اس کی عمر، بالکل چھوٹا دودھ پیتا بچہ ہے. ابھی 7-8 ماہ بچے کو کیا ہوش ہوتی ہے. تو روایات میں، کتابوں میں لکھا علماء نے فرمایا کہ ان کا جو ہے ایک غلام تھا. ایک دن جو ہے وہ گھر کے اندر کچھ مہمان آئے تو امام زین العابدین نے اپنے غلام کو بھیجا کہ جاؤ مہمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کرو. اب مہمان بیٹھے ہیں، وہ بچہ بھی ادھر ایک سائڈ پہ لیٹا ہوا ہے، اور وہ غلام جو تھا وہ گیا، اس نے جا کر جو ہے ایک ہانڈی، اس کے اندر کچھ شوربہ تھا، اس شوربے کو گرم کیا. اب وہ ابلتا ہوا شوربہ وہ ہانڈی کے اندر لے کر آ رہا تھا. رستے کے اندر آتے ہوئے واللہ عالم، جب اللہ کی تقدیر حرکت کے اندر آتی ہے تو پھر ایسے ہی جو ہے وہ کام جو ہے اللہ تعالیٰ لیتا ہے، اور ایسے ہی کام ہوتے ہیں دنیا کے اندر، یہ اللہ کا نظام ہے. تو اللہ کی تقدیر جو ہے وہ حرکت کے اندر آئی، اس شخص کا پاؤں اٹکا، اور اٹکنے کی وجہ سے اس کی جو ہانڈی تھی، گرم ابلتا ہوا شوربہ اس کے اندر، وہ سیدھا امام زین العابدین کے بیٹے کے اوپر آ کر گرا. امام زین العابدین کے بیٹے پر آ کر گرا، اور جیسے ہی گرا تو علماء نے لکھا ہے کہ وہ اتنا گرم شوربہ تھا، 6-7 ماہ کے بچے کا اب کیا اس سے سنبھلنا، اور کیا فرمایا آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہی دیکھتے موقع پر گیا اس بچے کی روح پرواز کر، وہ بچہ وہیں پہ مر گیا. اس عمل کی وجہ سے، اس گرم شوربے کی وجہ سے جل گیا، اور اس جلن کی وجہ سے وہیں دیکھتے ہی دیکھتے جو ہے اس کی جان نکل گئی. فرمایا امام زین العابدین، اب وہ غلام جو تھا وہ سامنے کھڑا ہے کہ میں امام صاحب کے بیٹے کا قاتل بن گیا ہوں، مجھ سے چونکہ قتل ہو گیا ہے، اگرچہ یہ جان بوجھ کر نہیں ہے لیکن قتل تو ہو گیا ہے. اب وہ ڈر رہا ہے، ہاتھ پاؤں کانپ رہے ہیں، سامنے کھڑا ہے. امام زین العابدین رحمہ اللہ نے یوں سر کو نیچے جھکایا، فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ پڑھ کر دعا پڑھی، اور دعا پڑھ کے اپنے غلام کو مخاطب کیا، اور مخاطب پتہ کیسے کیا؟ یا بنیا، فرمایا اے میرے بیٹے. غلام کو کیا کہہ رہے ہیں؟ اے میرے بیٹے، میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے،
میں جانتا ہوں کہ تو نے یہ جان بوجھ کر نہیں کیا ہے، غلطی سے ہو گیا ہے، جا میں نے تجھے اللہ کی رضا کے لیے معاف کیا، معاف ہی نہیں کیا، فرمایا میں تجھے آزاد کرتا ہوں، اپنا بوریا بستر اٹھا اور ابھی یہاں سے چلا جا، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نے تو معاف کر دیا ہے لیکن میرے گھر والے، میرے خاندان والے، کوئی دوسرا وہ تجھ کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ فوری طور پر معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا، اور دوسروں سے بچانے کے لیے فرمایا یہاں سے جو ہے وہ کہیں اور چلا جا، میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ تو یہ صبر، یہ جو ہے وہ جذبہ، یہ ہمدردی لوگوں کے لیے دل کے اندر، یہ اللہ کی جو ہے وہ دوسرے بندوں کے لیے دل کے اندر محبت، یہ خاصہ ہے اہل البیت کا جو اللہ نے اس مقدس خاندان کو دیا ہے، اور ہمیں ضرورت ہے کہ ہم ان کی نسبت سے ان خاصوں کو، ان خصوصیات کو اور ان چیزوں کو اپنی زندگیوں کے اندر لے کر آئیں، ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بنے، ایک دوسرے کے لیے دلوں کو نرم کریں۔ ہمارے دل آج اتنے سخت ہو چکے ہیں، ہم دوسرے کی جو ہے وہ سخت بات کو بھی برداشت نہیں کرتے، اپنی مرضی کے خلاف کوئی دوسرا عمل کر رہا ہے ہم اس کو بھی برداشت نہیں کرتے، فوراً لڑنے جھگڑنے پر اتر آتے ہیں، فوراً قتل و غارت پر اتر آتے ہیں۔ اب لڑائیاں جھگڑے، پھر تھانے کچہریاں، پھر جو ہے وہ طرح طرح کے معاملات، چھوٹی سی بات ہے اور چھوٹی سی بات پر کتنے سال تھانے کا جو ہے کچہریوں کے چکر لگ رہے ہیں۔ یہ سب چیزیں کب ختم ہوگی؟ جب ہم اہل البیت سے محبت کے نتیجے میں ان کی یہ خصوصیات جو ہے وہ اپنی زندگی میں لے کر آئیں گے کہ جس طرح وہ لوگوں سے جو ہے وہ لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرنے والے تھے اور لوگوں سے محبت کرنے والے تھے، لوگوں کو معاف کرنے والے تھے، ہم بھی جو ہے وہ ایسا ہی بنے۔ اگر ہمارے سامنے کسی سے غلطی ہو جائے لوگوں کو معاف کریں، ہمارے سامنے کوئی غلط کر رہا ہے اس سے درگزر کریں، بجائے اس کے اس سے لڑے جھگڑے اور جو ہے وہ فساد کا ذریعہ بنے۔ ہرگز ایسا نہیں ہے۔ یہ امام زین العابدین ہے اور جو ہے وہ بیٹا قتل ہوا ہے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ جو والدین ہیں جن کی اولاد ہے اور پھر 6-7 ماہ کی اولاد ہو، وہ اس کیفیت کو سمجھ سکتا ہے کہ جب آنکھوں کے سامنے بیٹے کی تڑپ تڑپ کر جو ہے وہ جان نکل جائے اور آنکھوں کے سامنے جو ہے وہ ہلاک ہو جائے اور جو ہے وہ مر جائے، اس باپ کی جو ہے وہ کیفیت کیا ہوگی اس وقت۔ لیکن اپنے دل پر اپنی خواہشات کو غالب نہیں ہونے دیا، اللہ کی رضا، اللہ کی مرضی اور جو ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو غالب رکھا۔ فرمایا جب ہمارے نبی لوگوں کو معاف کرنے والے تھے تو ہم بھی معاف کریں گے، جب ہمارے نبی لوگوں اس کی برائیوں سے درگزر کرنے والے تھے تو ہم بھی جو ہے وہ درگزر کریں گے۔ آج کے دور کے اندر جس معاشرے سے آج ہم گزر رہے ہیں، ہمیں ان چیزوں کی اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ ہم ان چیزوں کو اپنی زندگی میں لے کر آئیں۔ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصے کو پینے والے بن جائیں۔ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، لوگوں کو معاف کرنے والے بن جائیں۔ ان صفات کو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور پھر دوسروں کی برائیاں اپنے اوپر لینے کی کوشش کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ اپنی برائیاں دوسروں پر ڈالیں۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ جو ہے ان کی سوالے کے اندر لکھا ہے، فرمایا کہ ان کے پاس جو ہے ایک بزرگ آئے، مولانا الیاس رحمۃ اللہ کے پاس جو ہے وہ قریبی کسی گاؤں کسی دیہات میں ایک جو ہے وہ عالم تھے، ایک بزرگ تھے، وہ آئے ان کا وقت لینے کے لیے کہ جی حضرت جی میرے پاس کچھ ڈاکٹر جو ہے وہ جمع ہو رہے ہیں، ڈاکٹروں کا مجمع ہوگا، تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ وہاں پر تشریف لائیں اور ڈاکٹروں سے جو ہے وہ کچھ خطاب کریں۔ اب جب کوئی خاص طبقہ ہوتا ہے نا، مجمع کسی خاص لوگوں کا ہو، ڈاکٹروں کا مجمع ہو، وکیلوں کا مجمع ہو، ججوں کا مجمع ہو، ایسے مجمعوں کے اندر پھر بیان کے لیے، گفتگو کے لیے پھر خاص لوگوں کو بلایا جاتا ہے کہ جو ان کی مرضی کے مطابق جو ہے ان کی جو ہے وہ طبیعتوں کے مطابق جو ہے وہ گفتگو کر سکے۔ ٹھیک ہے نا، ہر بندے کے سامنے ہر بندہ گفتگو کرے یہ مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس اللہ والے نے امام جو ہے ان کو مولانا الیاس رحمہ اللہ کو دعوت دی کہ جی فلاں دن جو ہے 9 بجے میرے پاس جو ہے وہ کچھ ڈاکٹر جمع ہوں گے، آپ بھی تشریف لے آئیے گا، آپ ان کو کچھ بات و نصیحت کر دیجیے گا سب ڈاکٹروں کو۔ تو امام صاحب نے کہا ٹھیک ہے۔ اب انہوں نے جس بندے کو پیغام دے کر بھیجا وہ ان کا جو ہے وہ خادم تھا، اس خادم کو بھیجا اور خادم سے کہا کہ جا کر مولانا الیاس رحمہ اللہ کو یہ پیغام دے دو کہ بھئی فلاں دن فلاں موقع پر تم نے پہنچنا ہے۔ اب
یہ جا رہا رستے کے اندر جاتے جاتے اس خادم نے پتہ کیا سوچا، کہتا یار ایڈے لوگ ٹائم دے جڑے لوگ پابند تے کوئی ہے کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جس طرح اپنے بھی آج کل ہوتا ہے نا 12 بجے مولوی صاحب کو کہہ دیتے مولوی صاحب 12 بجے میرج آ کے پہنچ جانا لگا پڑھاؤ واسطے، ٹھیک ہے، کہ برات 4 بجے ہوتے ہی ہوتی جا کے سمجھانی آج کل بھی ایسے ہی ہوتا ہے، 12-1 بجے کا ٹائم دیا ہوا ہے سب کو اور برات کب آ رہی ہے 3 بجے آ رہی ہے 4 بجے آ رہی ہے، ٹھیک ہے، تو وہ خادم جو تھا نا اس نے سوچا، اس نے کہا یار مولانا الیاس رحمہ اللہ تو اللہ کے ولی آدمی ہیں، مصروف ہوتے ہیں اپنے تعلیم و تعلم کے اندر، پڑھنے پڑھانے کے اندر مشغول ہوتے ہیں، ان کو اگر 9 بجے کا ٹائم دے دیا تو ڈاکٹر جو ہے وہ تو وقت کی پابندی کریں گے نہیں، ہو سکتا ہے وہ 10 بجے آئے 11 بجے آئے، تو اس نے اپنی مرضی سے جا کر مولانا الیاس رحمہ اللہ کو کہہ دیا کہ حضرت جی آپ 10 بجے تشریف لے آئیے گا، 10 بجے تک ڈاکٹر بھی آ جائیں گے۔ اب جو میزبان ہے انہوں نے کیا ٹائم مانگا ہے 9 بجے کا، اور ان کو کیا ٹائم ملا ہے جنہوں نے ٹائم دینا ہے 10 بجے کا۔ اب درمیان کے اندر گڑبڑ کس نے کی ہے؟ خادم نے، جو پیغام لے کے جا رہا ہے، ساری گڑبڑ جو ہے اس خادم نے کی ہے۔ اب جو ہے وہ 9 بجے سارے ڈاکٹر جو تھے وہ جمع ہو گئے، پورے ٹائم کی پابندی کی ڈاکٹر حضرات نے، ٹھیک ہے، وہ بھی اچھے ٹائم پہ ڈاکٹر سی آج کل پہ کوئی نہیں سی ہے، ٹھیک ہے نا، تو انہوں نے وقت کی پابندی کی، اور انہوں نے جو ہے اس دور کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ جو علماء ہوتے ہیں ان کا وقت انتہائی قیمتی ہوتا ہے پڑھنے پڑھانے کے اندر اور دوسری مصروفیات کے اندر، اور خاص طور پر جب کسی مجلس میں کسی عالم نے آنا ہوتا تھا تو اس وقت اس زمانے کے لوگ جو ہوتے تھے وہ اس وقت کو ضائع نہیں کرنے ہونے دیتے تھے۔ اب وہ ڈاکٹر تھے، باوجود اس کے کہ ڈاکٹروں کی اپنی بے پناہ مصروفیات ہوتی ہیں، لیکن انہوں نے سب کچھ ترک کر کے پورے 9 بجے جو ہے اس مقام پر پہنچ گئے جہاں پر جمع ہونا تھا۔ اب جو ہے وہ 9 بجے پہنچ گئے، اب جن کو بیان کے لیے بلایا تھا وہ آئے نہیں، 9 بج گئے، 9:15 ہو گئے، 9:30 ہو گئے، وہ ابھی تک نہیں آئے۔ اب جب 9:30 9:45 ہوئے نا جی، آدھا پونا گھنٹہ گزرا، سارے ڈاکٹر جو تھے وہ اٹھے اور اٹھ کر چلے گئے۔ انہوں نے سمجھا کہ شاید وہ حضرت صاحب کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ آ سکے ہوں، یہ نہیں کبھی ان کی زندگی میں بے ترتیبی دیکھی تو نہیں ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے وقت کی پابندی نہ کی ہو، ٹھیک ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ جو ہے کسی مصروفیت کی وجہ سے نہ۔ اب یہ سارے ڈاکٹر چلے گئے، جب یہ ادھر سے اٹھ کر چلے گئے ہیں، ادھر سے سوئی 10 پر آئی ہے کلاک کی، اور ادھر سے حضرت صاحب تشریف لے آئے۔ لیکن اب جیسے یہ تشریف لائے، وہ جو میزبان تھا اس میزبان نے آتے ہی جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ یار تسی مولوی جی تسی ٹائم کی پابندی نہیں کر سکتے، اور کہنے کرنی ہے جی آگے کہتے ہیں نا مولوی چلنے چل گئے ساری چلے جان گے، یعنی آپ بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے، یہ مولوی چلنے چل گئے تو ساری چلے جان گے، ٹھیک ہے نا، کہ تمہیں مولویاں نہیں تو لوٹ پئی نا مولوی کا کھچی تو پھٹ پڑ کے جڑا تھا اللہ کے سامنے پیش کرنا، یاد رکھیں مولویوں کی لوڑ تو اتنے بھی پڑی سمجھ آ رہی بات کہ نہیں آ رہی، یہ نہ سمجھو کہ صرف مولوی صاحب کو اتنے ہی چاہیے اتنے کوئی نہیں چاہیے، یہ حدیث پاک کا مفہوم سنا رہا ہوں آپ کو، حدیث پاک کا مفہوم ہے اس جنت کے اندر بھی تمہیں مولوی کی ضرورت پڑے گی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے سب کے لیے جنت کا فیصلہ ہو جائے گا، فرمایا سب کے لیے جب جنت کے فیصلے ہو جائیں گے نا اللہ جنتیوں سے پوچھے گا آپ مانگو کی مانگ دیجیے، جنتیوں سے اللہ سوال کرے گا پوچھے گا مانگو کیا مانگتے ہو، اب جنتی جو ہوں گے نا وہ کہیں گے یار جنت تو مل گئی ہے، یہ باغات یہ محلات یہ چشموں کی بہر نہریں یہ شہد کی دودھ کی پانی کی شراب کی نہریں یہ سب تو ہمارے پاس موجود ہے، اب ہمیں اور کیا چاہیے، تو یہ ابھی جواب نہیں دیں گے اللہ کو، ایک سیاح جا بندہ بچوں اٹھے گا اٹھ کے کہے گا بھائی جی دنیا دے وچ مولویاں کو جا کے پوچھتے سی نا اج بھی مولویاں کو چلیے انہوں کو جا کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کو کی منگنا وا، اب یہ سب جمع ہو کے جنتی جا کے علماء سے ملیں گے، کہیں گے جی آپ بتائیں ہم اللہ سے کیا مانگے، پھر علماء بتائیں گے ان کو کہ تم اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، کہ اللہ کا راضی ہو جانا یہ جنت کے مل جانے سے بھی بڑی نعمت ہے، اللہ کا راضی ہو جانا یہ جنت کے مل جانے سے جنت کی نعمتوں سے بھی بڑی نعمت ہے، تو علماء اس موقع پر بتائیں گے کہ بھئی آپ اللہ سے اللہ کی رضا مانگو، یہ اللہ سے مانگیں گے کہ اللہ پوری جنت کے اندر یہ اعلان کرے گا کہ میں تم سب سے راضی ہو گیا، میں تم سب سے راضی ہو گیا، تو مولوی تو وہ بھی کپڑے پہنے ہیں، ٹھیک ہے نا، ایسا پر یاد کوئی نہیں چھٹنی۔ اب یہ جو میزبان تھا نا اس نے مولانا الیاس رحمہ اللہ پہ چڑھائی کر دی آتے کہ جی آپ کو 9 بجے کا ٹائم دیا تھا آپ 10 بجے جو ہے وہ آ رہے ہو، اب وہ تو سارے چلے گئے، یہ وہ جتنی باتیں یہ سنا سکتے تھے انہوں نے مولانا کو سنائی، اور مولانا چپ کر کے ساری باتیں سنتے رہے، اور سنتے سنتے مولانا سمجھ گئے کہ بھئی انہوں نے ٹائم 9 بجے کا لیا تھا، میرے پاس جو اطلاع پہنچی وہ 10 بجے کی پہنچی تھی، وہ بھی سمجھ گئے کہ بچوں یہ گڑبڑ کی ہے نا وہ ساری خادم نے کی ہے،
اب حق کیا تھا؟ حق تو یہ تھا کہ اس خادم کا ہاتھ پکڑا جاتا، پکڑ کے اس میزبان کے ہاتھ میں دیا جاتا کہ بھائی جیڑی بھی کرتوت کی ہے تو خادم نے کی ہے، انہیں ٹائم دے وچ گڑبڑ کی، ہمیں تو 10 بجے کا ٹائم ملا۔ تو انہوں نے کیا اللہ خاموش رہے اور خاموشی کے ساتھ ساری باتیں سن لی، اور سن کر جاتے ہوئے فرمانے لگے اچھا بھائی آج غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد دوبارہ غلطی نہیں ہوگی، اب ہم انشاءاللہ وقت کی پابندی کیا کریں گے، اب ہم وقت کی پابندی کیا کریں گے۔ اب یہ چلے گئے، رستے میں جاتے ہوئے مولانا الیاس رحمہ اللہ کے جو مرید تھے صاحب، وہ کہنے لگے کہ حضرت جی تسی ساری گلاں سن کے اپنی بزتی کروائی تے چپ کر کے 10 دن دے پے خادم دی جڑی بیوہ کو کی ان دی وجہ تو اسی جڑا۔ تو مولانا الیاس رحمہ اللہ فرمانے لگے بیٹا دوسروں کے عیب اپنے اوپر لینے والے بنو، نہ کہ اپنی برائیاں دوسروں پہ ڈالنے والے۔ غلطی اس کی تھی لیکن اس کو بے عزت ہونے سے بچا لیا، خود بے عزت ہوئے، خود باتیں سنی، تو فرمایا دوسروں کی برائیاں اپنے اوپر لینے والے بنو، نہ کہ اپنی برائیاں دوسروں پر ڈالنے والے۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر یہ چیز نہیں ہے، ہم اپنی برائیاں لوگوں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں دوسروں کی برائیاں قبول کرنے کی بجائے۔ ہمارے استاد تو فرمایا کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹا ریت بنو، ریت پتھر نہ بنو، ریت بنو پتھر نہ بنو۔ تو شاگردوں نے پوچھا کہ اس کا کیا مطلب ہے ریت بنو پتھر نہ بنو؟ فرمایا جو ریت ہوتی ہے نا اس کے اوپر ڈرم بھی پانی کا ڈال دو تو پورے کے پورے پانی کو اپنے اندر جذب کر لیتی ہے، اور پتھر کے اوپر ایک قطرہ بھی پانی کا گر جائے نا وہ اپنے اندر جذب نہیں کرتا، وہ پتھر کے اوپر کھڑا رہتا ہے جب تک خشک نہیں نہ ہوتا، تو گویا وہ پتھر سب کو بتا رہا ہوتا ہے کہ بھیا دیکھو میرے اوپر پانی نہیں ہوتا۔ تو فرمایا ریت کی مثال بنو، پتھر کی مثال نہ بنو، لوگوں کی برائیوں کو اپنے اندر چھپانے والے بنو، نہ کہ لوگوں کے عیبوں کو دوسروں کے سامنے جو ہے وہ ننگا کرنے والے اور عیاں کرنے والے اور جو ہے وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والے۔ فرمایا ایسے ایسے نہ بنو۔ یہی امام زین العابدین رحمہ اللہ کی زندگی سے سبق ملتا ہے، انہوں نے کس طرح لوگوں کے اندر جو ہے الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، اس آیت کا عملی نمونہ جو ہے وہ امام زین العابدین رحمہ اللہ کی زندگی ہے۔ ساری زندگی جو ہے وہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالتے رہے، لوگوں کی برائیوں سے درگزر کرتے رہے اور لوگوں کو معاف کرتے رہے۔ اپنا نقصان ہوا، نقصان کرنے والے کو معاف کر دیا، اپنا بیٹا مر گیا، ہمیں بیٹے کے قاتل کو جو ہے وہ معاف کر دیا اور فرمایا کہ تجھے جو ہے وہ آزاد کرتا ہوں چلا جا۔ تو یہ ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ اللہ نے کامیاب زندگی انہی اصولوں کے ساتھ جوڑی ہے۔ اب یہ وہ آئمہ ہے اہل البیت میں سے، یہ وہ آئمہ ہے کہ جو ہمارا ایمان اور یقین ہے اللہ نے ان کی دنیا بھی کامیاب کی ہے اور یہ آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے، اور جو جو ان کے نقش قدم پر چلے گا ہمارا اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ وہ بھی انشاءاللہ دنیا کے اندر کامیاب ہوگا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان احباب کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔